صرف رب کے ساتھ نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ بھی، آپس میں بھی آخرت میں اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے۔ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ اگر رحمان رزق روک لے تو کون ہے آپ کو رزق دینے والا؟ آپ دیکھیے کہ جب انسان کی جاب چلی جاتی ہے تو ہم 10 جگہ اپلائی کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی کمال ہوتا تو ہمیں ہر جگہ سے جواب آنا چاہیے تھا نا، لیکن ہمیں ہر جگہ سے تو جواب نہیں آتا۔ صرف کچھ جگہوں سے آپ کو کال بیک آتی ہے، پھر 1-2 جگہوں سے آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، پھر ایک جگہ آپ کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی کمال تھا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایجوکیشن بہت ہائی کوالٹی کی ہے، آپ کا ایکسپیرینس بہت زندگی بھر کا تجربہ ہے، تو پھر آپ کو 10 جگہ سے جواب آنا چاہیے تھا نا، لیکن ہر جگہ سے کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیزیں بھی آپ کے قابو میں نہیں ہیں، آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ کا انتظام ہے کہ وہ آپ کو کب آپ کا رزق دیتا ہے، کب آپ کی جاب آپ کو واپس کرتا ہے۔ ہاں، زندگی میں ایک بات یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی کوئی نعمت چلی جائے تو کثرت سے استغفار کریں۔ جب کبھی کوئی نعمت چلی جائے تو کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں گے، اپنی نعمت کو واپس کر دیں گے۔ تو رزق کا معاملہ مکمل اللہ کے ذمہ ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اللہ کو اپنا کام کرنے دیں، وہ جتنا آپ کو دیتا ہے اس پر صبر شکر کے ساتھ وقت گزار لیں۔ ہاں، جو کام آپ کا ہے وہ آپ کو کرنے کا ہے کہ رب کی فرما برداری کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کو یاد رکھیں، اس کا شکر ادا کریں۔ اپنا کام کرتے نہیں ہیں، وہ رب کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں کہ جی یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ وہ جتنا بھی ہو جائے وہ انسان کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ یہ دل جو ہے یہ رب کے قابو میں ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے تو وہ رب اسی میں آپ کے لیے برکت پیدا کر دے گا، آپ کی نظر میں برکت ڈال دے گا۔ آپ کو وہ تھوڑا بھی بہت زیادہ لگے گا، لیکن اگر بہت زیادہ بھی ہے تو آپ کو لگے گا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے رب سے دور نہ جائیں، رب سے دور نہ جائیں، رب کے قریب آ کے دیکھیں، اس کے قریب آ کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، زندگی میں ٹھہراؤ آئے گا، پریشانیاں کم ہوں گی، اس لیے کہ وہ رب پھر آپ کی ذمہ داری لے لے گا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویجا علی صراط مستقیم۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اٹھائے چل رہا ہو، یعنی منہ زمین کی طرف کر کے چل رہا ہو، وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک سیدھے راستے پر چل رہا ہو؟ اب یہ اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ آپ رب سے تعلق جوڑ کے رب کے قریب ہو کے چلنا چاہتے ہیں یا رب سے دور جانا چاہتے ہیں۔ جو رب سے دور ہو کے چلتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جو راستے پر منہ نیچے کر کے چل رہا ہے، وہ کہیں بھی ٹھوکر کھا سکتا ہے، وہ کہیں بھی گر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہو اور نظریں اٹھا کے چل رہا ہو، کون اپنی منزل پہ پہنچے گا، کون زیادہ محفوظ ہوگا؟ اسی طرح وہ شخص کہ جو اللہ سے دور رہ کے زندگی گزار رہا ہے، وہ کسی وقت بھی ٹھوکر کھا سکتا ہے، وہ کسی وقت بھی گمراہ ہو سکتا ہے، وہ کسی وقت بھی اپنا راستہ کھو سکتا ہے۔ لیکن وہ شخص کہ جو رب سے تعلق جوڑ کے چل رہا ہے، رب کے ساتھ چل رہا ہے، رب سے اس نے اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے،
وہ سیدھے راستے پر ہے اور رب اس کی رہنمائی کر رہا ہے، وہ نظر اٹھا کے چلتا ہے، وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون سی راہ چل سکتے ہیں، کس راہ پر ہم چلنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح کی ایک اور مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ خواہشات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ایک ہے لیکن آپ اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک سسٹر نے اس نے ای میل لکھا تھا کہ اللہ کا حکم بھی ہے کہ حجاب کرو، پتہ ہے اس کو، لیکن اس نے کہا کہ لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بال دکھاؤں، کہا اس لیے کہ میرے بال خوبصورت ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اللہ کا حکم ایک ہے، ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ دو، ہم سمجھتے ہیں کہ میرا پیسے کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو، ہم سمجھتے ہیں کہ سچ بولیں گے تو نقصان ہوگا۔ دھوکہ دے کے ہم کچھ مال کما لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی کمائی کر لی۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا تقاضا کیا ہے اور ہمارا نفس کیا چاہتا ہے۔ بس وہ کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ قل هو الذی انشأکم، ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ فرمائے کہ ان سے کہو کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خود ماں کے پیٹ میں بچے پر ماں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہو جائے رب کی رحمت سے، رب کی اجازت سے، اور پھر ساری زندگی وہی رب خیال رکھنے والا ہے۔ اور پھر فرمائے کہ اس نے تمہیں سننے والا، دیکھنے والا اور سمجھنے والا دل دیے۔ اب یہاں ترتیب دیکھیں آیت میں کیا ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اس نے تمہیں سماعت دی، وَالْأَبْصَارَ آنکھیں دی، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل دیے۔ اب اسی ترتیب سے جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کے اندر یہ سینسز پیدا ہوتے ہیں، اسی ترتیب سے کہ سب سے پہلے وہ بچے کی عمر جب 2، 2.5، 3 مہینے ہوتی ہے تو اس کے اندر سماعت کی قوت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ابھی گزشتہ ہفتے ہی ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ اسی حوالے سے کہ یہ سماعت جب پیدا ہوتی ہے تو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر وہ سننا اور سمجھنا چاہتا ہے کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، یعنی اس وقت بچہ سمجھنا چاہتا ہے کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، اور پھر وہ اس وقت اس کا یہ جو سننے کی جو سینس ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ انہوں نے لکھا تھا کہ جس طرح سے ماں گفتگو کرتی ہے بچہ اسی طرح کا انداز اپناتا ہے، اور جن مراحل سے، جن پریشانیوں سے جس طرح کی نیچر سے ماں گزرتی ہے ویسے ہی بچے کی نیچر بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ جس طرح ماں کا رونے کا انداز ہے اسی طرح بچے کا بھی رونے کا انداز ہوتا ہے۔ تو یہ 2.5-3 مہینے سے ہی یہ چیز اللہ تعالیٰ انسان کے
اس بچے کے دل میں بچے کے اندر پیدا کر دیتے ہیں. اسی لیے آپ ایک اور پہلو پہ بھی ذرا غور کریں. کچھ کہیں نہیں لوگوں سے، بس غور کریں. وہ یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں جہاں ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور ہر وقت ماں کا تعلق نماز سے ہے، قرآن سے ہے، اذان ہوتی ہے اس گھر میں، آپ خود دیکھیں گے کہ یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو ان ساری چیزوں سے خود بخود محبت ہوگی. اور یہ بات بالکل 100% اوتھینٹک ہے، اور ڈاکٹرز بھی آج یہ بات کہتے ہیں. لیکن اگر اس عرصے میں پریگننسی کے دوران ماں یہ سمجھے کہ اب مجھے اور کوئی کام نہیں ہے، وہ بیٹھی مووی دیکھ رہی ہے، تو بچہ بھی ویسی پرسنالٹی ڈیولپ کرے گا. اس کو بعد میں مووی سے پیار ہوگا، اس کو اذان سے پیار نہیں ہوگا، اس کو نماز سے دلچسپی نہیں ہوگی. اور اس کا ایک تجربہ یورپ میں انہوں نے ایک خاتون کے حوالے سے ایک بات ذکر کی ہے کہ وہ خاتون کوئی آئی ٹی پروفیشنل تھی. وہ روزانہ یہ کرتی تھی کہ جو کچھ وہ سیکھتی تھی وہ اپنے پیٹ کی طرف دیکھ کر وہ بچے کو وہ دہراتی تھی. تو وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو 5-6 سال کی عمر میں ہی وہ بچہ کمپیوٹر میں ماہر تھا. یہ پوری ریسرچ یعنی اس میں موجود ہے کہ ماں جو کچھ سیکھتی تھی وہ اس بچے کو بولتی تھی. تو اس وقت بچے کی جو سننے کی سینس ہے وہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اس لیے جہاں جہاں بھی اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے کہ گھروں میں بچوں کی پیدائش ہونے والی ہے یا پریگننسیز ہیں، اس چیز کا اہتمام آپ نے ابھی سے کرنا ہے کہ بچوں کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی آپ وہ ماحول فراہم کریں کہ جو آئندہ مستقبل میں آپ اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. اور کثرت سے یعنی میرے سامنے تو بہت ساری مثالیں ہیں ایسی کہ پریگننسی کے دوران اگر بچے کا تعلق قرآن سے رہا، قرآن سنتا رہا، اذان سنتا رہا، تلاوت سنتا رہا، آج وہ بچے بھی اسی سے شوق رکھتے ہیں، اسی سے دلچسپی رکھتے ہیں، اسی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو یہ بات میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ میرے سامنے مثالیں موجود ہیں. اور سب سے پہلے سماعت آتی ہے بچے کے اندر، اس کے بعد والابصار دیکھنے کی قوت، والافئدہ اس کے بعد دل. ہماری توجہ اسی پہ ہوتی ہے کہ ہارٹ بیٹ آئی ہے کہ نہیں. اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ اس بچے کے اندر سماعت اور بصارت پیدا کر دیتے ہیں. اس لیے بڑی احتیاط کریں. بعد میں یہ شکایت نہ کریں کہ بچہ بات نہیں سنتا یا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. بعد میں اس شکایت کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے معاملے کو ڈیلے کر دیا ہے، آپ نے خود کوتاہی کی ہے. اور اگر کسی سے یہ کوتاہی ہو چکی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعا کرے. اللہ تعالیٰ بچوں کی اصلاح فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ بچوں کو نیک بنا دیں گے. لیکن رات کو اٹھنا ضروری ہے. یہ بچوں کی اصلاح کی دعائیں، بچوں کی نیکی کی جو دعائیں ہیں نا، یہ عام دعائیں نہیں ہیں کہ جو آپ فرض کے بعد بس رسمی انداز میں اور بے دلی سے کر کے اٹھ جائیں، بلکہ یہ ایک اہم کام ہے زندگی کا، ایک اہم نعمت ہے زندگی کی. اور ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نیک بچے ہو جائیں، اچھے بچے بن جائیں. اس کے لیے خاص دعائیں کریں اور خاص وقت میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس کے نتائج آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. پھر فرمائیں کہ ہم نے یہ تمہیں ساری قوتیں دی ہیں مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو.